حافظ زمان رضوی آفیشیل کی لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ڈسکا 75NA کے بارے میں۔ بہت ہی زیادہ انفارمیشن ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ناظرین محترم، جس طرح کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ڈسکا 75NA میں جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے، آپ تمام دوست اس سے تو بخوبی واقف ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو ایک نئی اپڈیٹ دیتا چلا جاؤں۔ ایک ایماندار پریزیڈنٹ آفیسر کے جس کو حکومت نے خریدنے کی کوشش کی، جس کو حرام خور حکومت نے خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں بکنے والا نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے کہ یہ میں جو فیصلہ ہے وہ اچھے طریقے سے کروں۔ اس کو کافی کوشش کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور یہ جو ووٹ ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں اور ہماری جو خاص گاڑی ہے آپ اس کے اندر چلے جائیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، حکومت کی طرف سے گاڑی ملی ہے، میں اسی کے اندر جاؤں گا۔ تمام ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس آفیسر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا اور حرام خور حکومت کو بتا دیا کہ ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا زندہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک کی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سر تصدق حسین ہے اور پولنگ اسٹیشن نمبر 346 پہ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ پہلے کو 2 ملازم آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ واپسی پہ آپ نے رزلٹ جو لے کے نا ہماری گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے، آپ کو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ملی تھی اس میں آپ نے نہیں جانا، آپ نے ہمارے بندے کے ساتھ جانا ہے، اور جس کا نام انہوں نے مجھے اسد بتایا۔ اچھا، تو وہ کون تھا کہ کوئی آپ کو پتہ چلے؟ وہ اسپیشل برانچ سے کہہ رہا تھا میں اسپیشل برانچ سے ہوں۔ اب نہ تو اس نے ماسک اتارا ہوا تھا، نہ اس نے مجھے کوئی ID دی ہے، بس اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے واپسی کا رزلٹ ہماری گاڑی میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اچھا، آپ کو کیا خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ وہ میرے سے وہ رزلٹ چینج کروائیں گے، اور اگر میں نہیں کروں گا پھر مجھے وہ تھریٹ کریں گے۔ تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن؟ الیکشن کا تو یہ ہے کہ رزلٹ جس گاڑی میں ہم آئے ہیں اس گاڑی میں واپس جائیں گے، رزلٹ جا کے RO کے پاس جمع کرائیں گے اور اس کے بعد فارغ ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کی گاڑی ہے؟ ہاں، وہ الیکشن کمیشن ہمیں دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے آپ نے جانا ہے؟ اس کے ذریعے ہم نے سارا سامان اور اپنے عملے کو ساتھ لے کے واپس RO دفتر جانا ہے۔ اچھا، آپ نے RO کو آگاہ کیا ہے؟ میں نے RO کو بتا دیا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہم کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے۔ اچھا،